اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے تو یہ نفرت اور عداوت، یہ بغض اور یہ ایک دوسرے سے بغض یہ کیوں رکھی جاتی ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ علم سے کورے ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسا کہ بار بار بات آ چکی ہے، وہ ایم اے اور ڈبل ایم اے اور LLB اور یہ ڈگریاں وہ ڈگریاں ان کے پاس نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ دین کا علم نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے وہ جاہل کہلاتے ہیں، وہی لوگ جاہل ہیں۔ بغیر پڑھا لکھا جاہل نہیں ہوتا ہے، جو دین کا علم نہیں رکھتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور وہی جاہلوں جیسی باتیں بھی کیا کرتا ہے۔ اب اگر مان لیا ایک آدمی شرابی، کبابی اور جواری اور پتہ ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، تو ہم لوگ اس سے جو ہے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے کہ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے۔ وہ انسان برا نہیں ہوتا، اس کے عمل جو ہوتے ہیں، اس کے کرتوت جو ہوتے ہیں، اس کے کام جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، تو اس کے کاموں سے اس سے نفرت کرنی چاہیے اور اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ یہ جو ہے علم کی بات ہے، اور اس سے دور بھاگنا، اسے بات نہ کرنا، اسے نفرت کرنا، جگہ جگہ اس کی برائیاں کرنا، یہ جاہلوں جیسی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے فرقے والوں کو، مسلک والوں کو ہم لوگ برا کہنے لگتے ہیں۔ یہ بھی مان لیے جاہلانہ باتیں ہیں۔ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مان لیے ایک دوسرے سے نفرت کو، یعنی کہتے بھی ہیں کہ دوستی رکھنا چاہیے، محبت رکھنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، لیکن ہم ہی تو کرتے ہیں نا ایسا نا۔ جب ہم کرتے ہیں تو مان لیے دوسرا کرتا ہے۔ اور ایک بات اور ہوتی ہے، مثال کے طور پر کتنے بزرگان دین گزرے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے کتنا اسلام پھیلا ہوا، کتنی دین کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے اللہ کے ملک قریب ہوئے ہیں، کتنے بگڑے ہوئے لوگ۔ اور یہاں تک کہ ہے ہم جیسے واقعات سنتے رہتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے جواری اور کبابی اور پتہ نہ کتنے غلط لوگ تھے، اب جو اللہ والوں کے قریب پہنچے تو ان کے ایک دم ان کا پانسا پلٹ گیا، جتنے وہ خراب تھے اتنے وہ اچھے ہو گئے، اور وہی ملیہ بزرگان دین بھی کہلائے۔ بہت سے واقعات ہیں، یہاں ایک دو اگر ہوں تو ان کو بتا ہی دے دیا جائے، لیکن یہاں ملیہ سینکڑوں کی تعداد ایسی ہے جی۔ ان کے جو اچھے اور سچے واقعات جب پڑھے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا، اور اللہ سے ان سے لگاؤ ہو گیا، اور لگاؤ ہونے کے بعد ان کے سارے کام جو ہوتے تھے اللہ سے ڈر کے ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ جاتے تھے وہ لوگ دھیرے دھیرے ان کی صحبت میں آ کر کے وہ بھی ایسے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب ہم لوگوں میں سے، جی ہاں، ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، انہیں جو ہے بزرگان دین کو الٹا سیدھا بھی کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اور مان لیا ان کے اوپر تمام قسم کے اتوے فتوے بھی مان لیا لگا دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم ان کے سچے واقعات پیر ذوالفقار صاحب سے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام واقعات جو ان کے متعلق لوگوں نے گڑھ لیے ہیں وہ سراسر غلط اور جھوٹے ہیں اور بے سر و پیر کے ہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ لیکن جاہل عوام جو ان کے عقیدت مند والے ہیں، اور جو مان لیے پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین کا علم نہیں ہے،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جن کو ہم مان رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، ان کی اتنی تعریف کر دیں تو ان کا اور بھی زیادہ مرتبہ بڑھ جائے، اور بھی لوگ ان کو اچھے سے جانے لگیں۔ تو ان کے متعلق وہ تمام بلا سر پیر کی یہ باتیں ان کے متعلق مالیہ گڑھ دیتے ہیں، اور مالیہ گڑھنے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، تو وہ بھی وہی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسے تھے اور ایک پیر پر 12 سال کھڑے رہے، انہوں نے کنویں میں رہ کر کے 40 سال عبادت کی، اور یہ تمام اسی طرح سے آپ بھی سنتے ہوں گے۔ تو یہ جو مالیہ یہ باتیں سر کے اوپر نکل جاتی ہیں، یہ بالکل ایک دم۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یار وہ ایسے تھے، وہ کہاں کے اولیاء اللہ ہوئے، کہاں کے وہ متقی پرہیزگار ہوئے؟ وہ جب ان کے صحیح واقعات جب سنتے ہیں تب پتہ چلتے ارے یہ تو بالکل برعکس ہے۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا، ویسا ان کا تعلق بنا رہتا ہے، اور جیسے دنیا کی قیمت ہے، دنیا کی اہمیت ہے، وہ اتنا ہی سمجھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہم ایک جو ہے واقعہ کس کا سن رہے تھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو بہرحال وہ ان کے پاس ایک بادشاہ جو ہے ملنے کے لیے گیا بزرگ کے پاس، اور تو وہ یہ کہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جب مان لیا یہ دعا ایسا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سن لیتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے بادشاہ کو، کہ کوئی بھی مالی ضرورت کہیں کا معاملہ فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ 16 بار کچھ حملہ کیا تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا، کہیں نہ اچھا چلیں بزرگ سے دعا کرا لیں۔ تو بہرحال ان کے پاس پہنچے، اور جب پہنچنے کے بعد جب دیکھا، ہاں پہلے تو اجازت لی۔ یہاں پر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس سے اجازت لیتے ہیں، پہلے اس سے تاریخ لیتے ہیں، ہم آپ سے بھائی میں کچھ ملنا چاہتے ہیں، تو اچھا آج نہیں ہے، تو آج تاریخ ہے 4 تاریخ ہے، آپ 25 تاریخ کو وہاں پہ فلاں جگہ پہ آئیے، اتنے بجے آئیے۔ جب ہم اپنے آفس سے نکل کر کے مالیہ گھر جائیں گے تو اتنے ٹائم میں جب ہم اس راستے میں تھوڑی دیر آپ سے 5 منٹ بات کر سکتے ہیں، تو بہرحال بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے ہاں ٹائم دے دیا، ٹائم تو لمبا ہے لیکن اب تو بالکل تھوڑا سا ٹائم دیا ہے 5 منٹ کے لیے، اور یہ وقت ہے، تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر الٹا معاملہ تھا، جو اللہ والے تھے وہ اللہ والوں سے، جو اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، تو ان سے بادشاہ لوگ جو ہم اجازت لیتے تھے، پرمیشن لیتے تھے، کیا ہم آپ سے مل سکتے ہیں؟ جب ان سے ان کے مریدین ان سے پوچھتے تھے کہ وہ آئے ہیں اور بادشاہ صاحب کیا یہ کہ لوگ آئے ہیں پوچھ رہے ہیں، تو بہرحال اس طرح سے خیر جب بادشاہ ان کے پاس پہنچا تو ان کے وہاں کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا، اور جب بادشاہ پہنچا تو ایک مالیہ سونے چاندی کے سکوں کی ایک مالیہ وہ پوٹلی ان کے پاس رکھ دی، کہا حضرت یہ جو ہدیہ ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا رکھ دو ادھر۔ اس کے بعد میں جب دیکھا کہ بادشاہ کی کچھ مالی خاطری کی جائے، لیکن اس وقت تھا ہی نہیں گھر میں کچھ، بہرحال جب ادھر ادھر دیکھا تو ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی نہیں، زمین پڑی تو ہوتی ہے زمین میں، بہرحال رکھی ہوئی تھی، اس کو لا کر کے اس بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ اب بادشاہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تبرک کے طور پہ کرے گا، جو حکم دیں گے وہ کہے گا، تو انہوں نے دیا، تو انہوں نے توڑا، کھٹ سے ٹوٹی اور منہ میں تو تھوڑا سا ٹکڑا ڈالا، وہ مال چبلا رہا، وہ پیٹ میں نہیں جا رہی، تو بادشاہ نے تو بلکہ اس کی حلق میں پھنسنے لگی۔ ہاں تو بزرگ نے کہا اچھا کیا یہ تم سے نہیں کھائی جا رہی؟ کہ ہاں حضرت یہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اتر رہی ہے۔ تو کہا
हमारी دی हुई रोटी आपके हलक के नीचे नहीं उतर रही है, लेकिन आप ये जो लाए हैं जो हदिया लाए हैं, जो तोहफ़ा लाए हैं, जो सोने चांदी के सिक्कों की थैली लाए हुए हैं, ये हमारे हलक के नीचे नहीं उतर रही है। आप इसको ले लीजिए और जाइए यहाँ से। मोहतरम, ये होते हैं अल्लाह वाले। कि देखिए कि मान लिया और कोई होता, हमारा साथी होता, अल्लाह रखो यार, ये तो बहुत अच्छा काम तुमने किया। तो मोहतरम ये है इसको, हाँ, तो बात ये है कि जब गलत वाक़यात बुज़ुर्गों के हमारे सामने पेश किए जाते हैं, इसीलिए हम लोग उनसे नफ़रत और उल्टा सीधा कहने लगते हैं, और ये नहीं समझ देखते हैं कि ये वाक़या जो हमें बताया जा रहा है ये सरासर गलत है। मोहतरम, अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहें तो ये पीर जुल्फ़िकार साहब के जो अभी थोड़े दिन पहले मतलब इंतकाल हो गया है उनका, उनके वीडियोज़ आप देखिए और आपको पता चल जाएगा जिस तरह से हमारे अंदर की बहुत सी गलत फहमियाँ, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे सब बहुत कुछ मालियाँ निकल चुकी हैं और बाकी रही हैं वो भी इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दूसरे से मोहब्बत करने की, एक दूसरे से के सच्चे वाक़यात समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।